اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انجینئر محمد مرزا جہاں پر اپنی بے باکیوں اور گستاخیوں کی وجہ سے مشہور ہے، تو وہاں پر اپنی منافقت کی وجہ سے بھی یہ کافی حد تک جانا جاتا ہے۔ اس کا کوئی بیان، اس کی کوئی تقریر ایسی نہیں ہے کہ جس میں اس نے اولیاء اللہ کے خلاف، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبیوں کے خلاف بک بک نہ کی ہو۔ اس کا سب سے بڑا مقصد ہی لوگوں کے اندر نفرت پھیلانا ہے، لوگوں کے اندر ایمان کے خلاف نفرت پھیلانا ہے۔ اس کا کوئی ایک ایسا بیان نہیں ہے جس میں اس نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا ہو اور اس انداز سے بیان کیا ہو کہ دیکھنے والے کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا ہو۔ یہ جب بھی بولے گا، اولیاء اللہ کے خلاف بولے گا کہ بابے تو شیعہ ہی کوئی نہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کس نے پھیلایا؟ اور اس کی تازہ ترین ویڈیو جو کہ اس نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ویڈیو اس نے عمران خان کی حمایت میں بنائی ہے، اور اس نے بتایا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان کی خوبیوں کو یاد رکھیں اور اللہ سے ڈر جائیں۔ اچھا، عمران خان کی خوبیوں کو ہم یاد رکھیں اور اللہ سے ڈر جائیں، اور جن بزرگان دین نے اسلام کی سر بلندی کے لیے دن رات ایک کر دیا، اپنا مال جان اولاد سب کچھ قربان کر دیا، وہ اس کے نزدیک شیعہ ہی کوئی نہیں۔ کتنی بڑی منافقت ہے اس انسان کی۔ آئیے آپ کو میں اس کی یہ ویڈیو دکھاؤں جو اس نے عمران خان کی حمایت میں بنائی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ خود کو کہہ رہا ہے کہ جی میں عمران خان کا بہت بڑا کریٹک ہوں۔ تو آئیے میں آپ کو اس کے کچھ الفاظ آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے اوپر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس حد تک منافق انسان ہے۔ اور یہ ڈیٹ ون کی انتہا ہے۔ ایک عالم ہو، عالم کو دلیل دی جائے تو وہ مان جاتا ہے کہ ہاں بھائی آپ نے بات ٹھیک کی ہے، اس کو دلیل بھی دے دو تو آگے سے بھینس کی طرح ہوں کر کے ساری لا دیتا ہے اور اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سب غلط ہیں۔ آئیے آپ کو میں یہ ویڈیو دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ یا میری زبان میں میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ اللہ کو آپ نے جان نہیں دینی، اللہ سے ڈر جائے۔ اس قسم کے جھوٹے الزامات اس شخص کے اوپر جس نے یو این او کے اندر بہترین تقریر کی، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، اس شخص کے اوپر جس نے اسلامو فوبیا کے خلاف پوری دنیا کے اندر اتنی طاقتور آواز اٹھائی کہ کبھی کسی مسلمان حکمران نے نہیں اٹھائی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 15 مارچ ہر سال جو ہے اسلامو فوبیا کے حوالے سے ایک دن قرار دے دیا گیا۔ اس شخص کے اوپر جس نے 8 سے 10 سال پہلے انڈیا میں ایک کانفرنس میں شریک ہونے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ وہاں پہ سلمان رشدی آیا ہوا ہے اور وہ گستاخ رسول ہے، میں ایسے فورم سے خطاب نہیں کروں گا۔ اب اس شخص کو بھی اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ ان جاہل مولویوں سے لینا پڑے گا، ان جاہل پولیٹیشن سے لینا پڑے گا، ان جاہل ان پٹھوں سے لینا پڑے گا جو چند اداروں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ شرم کریں، آپ پہ بھی کل کو برا وقت آ سکتا ہے۔ اور یہ جملے اس شخص کے ہیں جو سب سے بڑا کرٹک ہے عمران خان صاحب کا۔ جی آپ نے اس کی یہ بات ابھی سنی کہ میرے نزدیک میرے نبی صاحب کوئی ہے نہیں، تیرے بابے تھے شیعہ کوئی نہیں۔ ڈر جائیں، عمران خان کی خوبیوں کو یاد رکھیں۔ اس نے یو این او میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، بات دلیل کے ساتھ ہے، کہ ابلیس کے اوپر جب لعنت پڑی اس سے پہلے وہ کتنا عظیم عالم تھا، کتنا عبادت گزار تھا، تمام فرشتوں کا سردار تھا، لیکن لعنت کیوں پڑی؟ جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو آگے سے کہنے لگا نہیں یا اللہ میں تو تمہیں سجدہ کروں گا، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ اس نے کیا کیا؟ حکم کا انکار کیا۔ اس کی پہلے جتنی بھی عبادت تھی، ریاضت تھی، جو کچھ بھی تھا، سب رائیگاں چلا گیا۔ کس وجہ سے؟ صرف ایک حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی خوبیوں کو یاد رکھیں۔ کون سی خوبیوں کو یاد رکھیں؟ جو اس نے اپنے دور حکومت میں نہتے افراد پر ظلم کیا، ہزاروں کی تعداد میں شر برسائے، تیزاب پھینکا، سیدھی فائرنگ کی، اس کی خوبیوں کو ہم یاد رکھیں۔ جس نے آسیہ ملعونہ کو خود اپنے ہاتھوں سے باہر کے ملک میں بھیجا۔ میری یہ تقریر کافی لوگوں تک پہنچے گی انشاءاللہ، اور یہ بات میں دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ بندہ انتہائی منافق ہے، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا کہ یہ اسلام کے لیے کتنا بڑا فتنہ ثابت ہوگا۔ 19 میں ایک فتنہ اٹھا تھا جس کا نام تھا مرزا قادیانی، اور 20 سینچری میں یہ ایک ایسا فتنہ اٹھ رہا ہے جس کا کسی کو علم نہیں ہے، جو نوجوانوں کے علم کو، نوجوانوں کے ایمان کو اس طرح کھا رہا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے، اور نوجوانوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اس نے بس ایک رٹ لگائی ہوئی ہے کہ بابے تے شیعہ کوئی نہیں، بابے تے شیعہ کوئی نہیں۔ ابھی اس کا بیان سنیں جی، عمران خان کی خوبیوں کو یاد رکھیں۔ عمران خان بابوں سے افضل ہے؟ خدا را بچ جائیں اس سے، اور اپنے ایمان کی اصلاح کریں۔ یہ
बंदा खुद से बातें लगा के कहता है, बात कुछ लिखी होती है, आगे कुछ बताता है। उस बंदे को कह रहा है जी, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया, उसकी खूबियों को याद रखें। और उसकी खूबियों को याद रखना नहीं फर्ज बनता आप पर कि जिसने दीन इस्लाम की सर बुलंदी के लिए दिन रात एक कर दिया, अपनी माल जान औलाद दौलत सब कुछ कुर्बान कर दी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम तख्त पर आए। इसकी खूबियों को हम याद रखें और बुजुर्गान दीन की खूबियों को याद ना रखें। कितना मुनाफिक तरीन इंसान है ये। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो सिर्फ इस बात पर थी कि ये बंदा इंतहाई मुनाफिक है, दोगलापन है इसके पास। जब इमरान खान ने जुल्म किया अपनी दौरे हुकूमत ने TLP के ऊपर, उसकी सारी वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद हैं, आप देख भी सकते हैं कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में कितना जुल्म किया था। और उसकी खूबियों को हम याद रखें। और अल्लाह भी नहीं बोलेगा, अल्लाह ताला बेहतरीन इंतकाम देने वाला है। और तुम जो फितना लेके पैदा हुए हो, और जो तुम जिस फितने को हवा दे रहे हो, और ये अल्लाह के खिलाफ, बुजुर्गान दीन के खिलाफ, असहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के खिलाफ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के खिलाफ, तो इस कदर गिरे हुए इंसान हो। दोस्तों, आप खुद फैसला कीजिएगा कि मैंने जो बातें की हैं क्या वो गलत हैं। पहले खुद का गिरेबान तो देखो, तुम हो कौन। दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो का सिर्फ यहाँ तक मौजू था कि इस कि ये बंदा इस हद तक मुनाफिक है कि आपने इसकी ये वीडियो देखी और मैंने जो आपको बात की है ये भी आपने सुनी है। दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो का यहाँ तक ही मौजू था कि ये बंदे ने कहा कि इमरान खान की खूबियों को याद रखें और अल्लाह से डर जाएं हैं। और जो बुजुर्गान दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवाई, ठीक है, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ पेश की, अपने कुंबे पेश कर दिए, और मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त जिस कदर उलमा इकराम पर जुल्म हुआ, वो कुछ नहीं याद रखने के काबिल इसके मुताबिक। क्योंकि इसके मुताबिक तो बाबे तो शाही कोई नहीं, इस कदर मुनाफिक इंसान है ये। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने इसके खिलाफ जो भी अभी बातें की हैं क्या वो हक पर हैं और बिल्कुल बजा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात का यकीन है कि मैंने इसकी बात का जवाब एक इल्मी दलाइल के साथ ही दिया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।